یہ یاچکا دائر کرنے والوں پر جو کورٹ نے نیالیہ نے جو کمنٹ کسا تھا اس کا سار یہ تھا، اس کا نچوڑ، اس کا مطلب یہ تھا کہ جنہیں کمنٹ کیا جا رہا ہے وہ پرلے درجے کے جاہل ہیں، گوار ہیں، عقل کے اندھے ہیں۔ اب قرآن پاک کو جب میں نے کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ قرآن پاک نے کوئی وشے، کوئی سبجیکٹ، کوئی پہلو، کوئی سچویشن چھوڑی ہی نہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ یقین کیجیے اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یہ آپ کے علم میں اور نیکیوں میں بے حد اضافہ کرے گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے محبت کی نشانی، مسلمانوں کی شاہکار عمارت جو پوری دنیا میں تاج محل کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ نفرتی لوگوں نے، نفرت پھیلانے والے تشدد پسند لوگوں نے PIL یعنی پل دائر کی، اور دائر کرنے کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ تاج محل کے اندر 22 کمرے ایسے ہیں جو لاکڈ ہیں، انہیں اوپن کیا جائے، انہیں کھولا جائے اور ان کی سرچنگ کی جائے، سرچ ابھیان چلا جائے ایک ٹیم کے دوارا، تو اس میں ہندو دھرم کے کچھ نشانات ملیں گے، کچھ ساکشیہ ملیں گے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ تاج محل نہیں، تیجو محل ہے، یعنی وہ ہندو دھرم یعنی سناتن دھرم کی آستھا کا وشے ہے، وہ ایک مندر ہے۔ جب اس پر کورٹ نے، نیالیہ نے نظر دوڑائی اور غور و فکر کیا تو نیالیہ کی طرف سے جو کمنٹ آیا وہ بڑا تعجب خیز تھا، سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، سب اپنے اپنے نظریے سے دیکھ رہے تھے، لیکن میں نے جو اس کو پڑھا، جو اسٹیٹمنٹ تھا نیالیہ کا وہ یہ تھا کہ پہلے پڑھائی کرو، یونیورسٹی جاؤ، کالج میں جاؤ اور PhD کرو، معلومات حاصل کرو، تب ہمارے پاس آؤ۔ اتنی زبردست فٹکار جب میں نے اخبار میں پڑھی، پرنٹ میڈیا پر پڑھی اور الیکٹرانک میڈیا پر جب میں نے یہ نیوز چلتے ہوئے دیکھی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تعجب تو اس بات کا ہے کہ یہ بات تو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ان لوگوں کے لیے کہہ دی تھی۔ اس طرح کی کیٹیگری کے تمام افراد کے لیے قرآن پاک نے واضح طور پر اعلان قرآن پاک میں فرما دیا۔ قرآن پاک ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے جنہوں نے یہ جو یاچکا دائر کی تھی، یہ یاچکا دائر کرنے والوں پر جو کورٹ نے، نیالیہ نے جو کمنٹ کسا تھا اس کا سار یہ تھا، اس کا نچوڑ، اس کا مطلب یہ تھا کہ جنہیں کمنٹ کیا جا رہا ہے وہ پرلے درجے کے جاہل ہیں، گوار ہیں، عقل کے اندھے ہیں۔ اب قرآن پاک کو جب میں نے کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ قرآن پاک نے کوئی وشے، کوئی سبجیکٹ، کوئی پہلو، کوئی سچویشن چھوڑی ہی نہیں۔ کاش ہم مسلمان اس کو جزدان میں بند نہ کرتے۔ پچھلے دنوں ایک ہندو عورت سبری مالا نے اسلام قبول کیا تو ان کا پہلا اسٹیٹمنٹ مدینہ منورہ سے، کعبے کی سرزمین سے پہلا اسٹیٹمنٹ ہی یہ آیا تھا کہ مسلمانوں نے دنیا کی سب سے عظیم کتاب قرآن حکیم کو لفافے میں بند کر دیا ہے۔ اگر مسلمان اس کتاب کو اپنے سینے سے لگا لیں اور اس کو پڑھنے لگیں میننگ کے ساتھ تو یہ قوم پہلے کی طرح پھر سے ترقی کرنا شروع کر دے گی۔ جب میں نے قرآن پاک کو کھولا اور جب میں نے اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھا کہ پہلے PhD کرو، کالج میں جاؤ، یونیورسٹی میں جاؤ، علم حاصل کرو، اس کے بعد ہمارے پاس آؤ، تمہارے حساب سے اتہاس نہیں پڑھایا جائے گا۔ قرآن کو جب میں نے کھولا تو مجھے جب یہ آیت ملی، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یعنی اس کا مطلب جو ہے، نچوڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ میرے نزدیک بدترین جانور، جاہل، گوار وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تاج محل پر کیس دائر کرنے والوں نے اگر عقل سے کام لیا ہوتا، جس کی ہدایت نیالیہ نے کمنٹ کے طور پر انہیں دی،
تو آج انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اور اگر وہ عقل سے کام لیتے تو انہیں دکھائی دیتا کہ یہ ایک تاج محل ہے جو ایک بادشاہ نے ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا، جو مسلمانوں کا سرمایہ ہے، مسلمانوں کی بلڈنگ ہے، جو ہندوستان کو درشاتی ہے، ہندوستان کی پہچان ہے، اور ہندوستان کو غیر ممالک کے لوگ تاج محل کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، اور یہ محبت کی نشانی ہے۔ اور آپ تعجب کریں گے، بھارتی سرکار کو ہر سال اربوں روپیہ کا فائدہ صرف اور صرف اسی ایک بلڈنگ سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھیے، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ مسلمانوں، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تمہیں سربلند کر سکتی ہے۔ اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، قرآن پاک کہتا ہے تم ہی غالب رہو گے، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اللہ ساتھ کس کے ہے؟ قرآن پاک نے یہ بھی واضح طور پہ ہمیں بتا دیا۔ پہلے تو قرآن پاک نے کہا اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تم ہی غالب رہو گے، لیکن اللہ ساتھ کس کے ہے اب یہ سوچنا ہے۔ تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے ایک آیت میں یہ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم عام انسان کو امام بناتے ہیں، پھر آگے فرمایا کیسے انسان کو؟ جو صبر سے کام لیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم امام بناتے ہیں عام انسان کو، لیکن کیسے عام انسان کو؟ جو صبر کرتا ہے۔ اور اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تم ہی غالب رہو گے کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے اللہ ہے کس کے ساتھ؟ تو ان اللہ مع الصابرین، قرآن نے بتا دیا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شاید آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔